اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائلیو ٹی وی کی طرف سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے اندرونی حالات، جس کو جزیرۃ العرب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے، اور جس طریقے سے قبائل کے درمیان جو مخاصمت، جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس موضوع پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیا حالات ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے تھوڑے ہی عرصے قبل قبائل کے درمیان پیش آئیں گے، اور موجودہ حالات میں جو خانہ جنگی اور جو کشیدگی کی کیفیت وہاں بلند ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ان حالات اور واقعات کی طرف لے کر جائے۔ اس موضوع پر آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں جزیرۃ العرب پر قائم سعودی حکومت کی، جو 1924 میں قائم ہوئی، جب کنگ عبدالعزیز نے تمام قبائل کو اعتماد میں لے کر ایک حکومت تشکیل دی تھی اور ہاشمیائٹ کنگڈم کو بے دخل کر دیا تھا۔ لیکن محمد بن سلمان کے اقتدار میں آ جانے کے بعد تمام کلیدی عہدوں سے بڑے بڑے قبائل کے سربراہوں کو برطرف کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے کافی کشیدگی نظر آ رہی ہے اور قبائل انتہائی ناخوش نظر آتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات کہی تھی کہ یاجوج ماجوج کا تسلسل ہوگا اور ظہور ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ عربوں کی تباہی قریب آ جائے گی۔ یہاں چین اور دیگر دوسری تہذیبوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت جو کشیدگی بحیرہ چین میں نمودار ہو رہی ہے، اس سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو ظہور ہے وہ قریباً ممکن ہو چکا ہے۔ خاص طور پر کرونا وائرس کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت چینی ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے اور تمام کی تمام دنیا اس سے لرز رہی ہے۔ یہی وہ حالات ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ عربوں کی تباہی اس وقت ہوگی جب یاجوج اور ماجوج کی بلا قریب آ جائے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہے، پھر ایک تبصرہ، اور پھر بعد میں بات کریں گے اس نیوکلیائی جنگ کی اور عرب میں ہونے والی خانہ جنگی کی۔ بات کرتے ہیں حدیث نمبر 7059۔ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، یہ بخاری شریف کو ہم پڑھ رہے ہیں، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا، اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی، یعنی خبث بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے بہت برے حالات مسلمانوں کو درپیش ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ چین اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، جہاں چین اس وقت پاکستان کی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ ایک خبر یہاں پر نشر ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی کوئی نیوکلیئر ڈیل ہو چکی ہے، جس کے بعد چین کافی بڑے پیمانے پر ایٹمی ری ایکٹر لگائے گا۔ یہ صورتحال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یاجوج اور ماجوج سے تمہارا مقابلہ ممکن ہو سکے گا، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی حدیثوں کو پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ رمضان میں ایک فائر پلر مشرق سے نمودار ہوگا جو کہ ایک نیوکلیائی جنگ کے چھڑنے کی ہمیں بتاتا ہے، اور انہی دنوں میں عرب میں خانہ جنگی شروع ہوگی جس کے متعلق کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں سورہ دخان کا حوالہ دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں، آیت نمبر 10 کی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہ بڑی نیوکلیائی جنگ کا ذکر، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوا آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔
اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے۔ اگر اس آیت کی تشریح میں ہم پڑھیں تو ہمیں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دخان کا واقعہ قرب قیامت میں اس وقت پیش آئے گا جب کہ یہ دھواں نمودار ہوگا اور لوگوں کو اندھا بہرا کر دے گا، خاص طور پر کفار اور منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا، مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا جیسے زکام لاحق ہو گیا ہو۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد مسروق سے روایت ہوتی ہے مختلف تفسیر کی کتابوں میں، لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے باعث کی یہ تفسیر بیان کری تھی لوگوں نے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط ہوا تھا اور ایسا کال پڑا تھا کہ لوگوں کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ لیکن بہرحال صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جیسے کہ حضرت علی، ابن عمر، ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری، زید بن علی اور حسن بصری جیسے اکابر کہتے ہیں کہ اس آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین میں چھائے گا، جس سے ہمیں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہی حالات اس وقت ہمیں درپیش ہیں جہاں پوری دنیا اس وقت ایٹمی جنگ کے حوالوں سے لرز رہی ہے۔ خاص طور پر جو نیوکلیر ڈیل ہوئی ہے اس میں چین نے خبردار کیا ہے آسٹریلیا کو کہ اگر آسٹریلیا اس نیوکلیر ڈیل میں جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آسٹریلیا پر نیوکلیر اسٹرائک کی جا سکے۔ تو یہ وہ حالات درپیش ہیں جس میں ہمیں عربوں کی خانہ جنگی بھی نظر آئے گی، کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا آئل پر اس کی جو ڈیپینڈنسی ہے، جو انحصار ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دے چلیں کہ اس وقت عرب میں قبائل میں جو شدید بے چینی پھیل رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے سعودی عرب کے قیام کے دوران ہم نے یہ محسوس کیا کہ عربوں کے خاص طور پر بدو اس وقت دیہاتوں سے بڑے پیمانے پر شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس روزگار کے مواقع بہت کم ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ ایک زمانے میں ان کے پاس روزگار کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا اور وہ فوج ہوتا تھا۔ فوج میں یہ لوگ داخل ہو کر، یعنی جیش میں داخل ہو کر، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے روزگار کو بحال رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت بدوؤں کے درمیان یہ بے چینی پھیل رہی ہے، کیونکہ کنگ عبداللہ کے جانے کے بعد ان کے بیٹے مطیب بن عبداللہ السعود نے یہ کوششیں کری تھیں کہ تمام کے تمام قبائل کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حمایت حاصل رکھی جائے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے قبائل خاص طور پر بنی خالد اور بنی عتیبہ کے لوگوں کو جو نوکریاں نہیں دی گئی ہیں، یہ دو بڑے قبائل ہیں جو کہ جنہیں ایک زمانے میں سعودی حکومت کو ان کی حمایت حاصل تھی، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔ خاص طور پر محمد بن سلمان بنی عتیبہ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ بنی عتیبہ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک عدنانیائٹ قبیلہ ہے جو کہ حجاز کے علاقوں میں آباد ہے اور یہ سب سے بڑا قبیلہ اس وقت سمجھا جاتا ہے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، اور یہ ایک متعلق یہ تھیوری بھی مشہور ہے کہ شاید ان کا تعلق بنی حوازن سے ہے۔ بنی حوازن کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی حوازن عرب کے اطراف میں آباد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ تھیں وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو یہ ایک تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ بنی خالد کی بھی بڑی پیمانے پر آل سعود کو حمایت حاصل رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جزیرۃ العرب کے جو مشرقی حصے سے تعلق رکھنے والے اس قبیلے کو بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت پرابلم یہ نظر آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو سعودی جیش ہے یعنی ملٹری ہے اس میں سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ انازا کے متعلق بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عراق کے اطراف میں جو سرحد لگتی ہے اس پر آباد ہیں، یہ کیس کا قبیلہ کہلاتا ہے، اور اس کو بھی قریباً یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ربیہ برانچ ہے عدنانیائٹ قبیلے کی، عدنانی قبیلے کی۔ یہ
लोग सीरिया में भी इस वक्त आबाद हैं और इराक़ के भी बहुत बड़े इलाकों में आबाद हैं। तो ये सिलसिलात हैं इन तमाम कबाइल के, लेकिन जिस तरह के हमें मिलता है कि तमाम के तमाम कबाइल में बेचैनी फैल रही होगी और फिर वही वाक़यात पेश आएंगे कि अरबों में हज के दौरान हाजियों को लूटा जाएगा। यहाँ हम वो हदीस पढ़ेंगे, एक मशहूर हदीस जिसमें हमें आने वाले हालात के मुतालिक पता चलता है और ख़ास तौर पर ज़लज़लों और न्यूक्लियर वॉर का भी थोड़ा सा इशारा मिलता है। आइए किताबुल फितन में इस हदीस नंबर 619 को पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान में ज़ोरदार चीख की आवाज़ होगी तो माह शव्वाल में मुसीबत नाजिल होगी। पॉसिबल ये नज़र आता है कि कोई एटमी हमला हो सकता है, उसके बाद ये चीख की आवाज़ नज़र आए। माह ज़िकादा में तमाम कबाइल एक अलग अलग होकर मुतहरिब होंगे। ज़िलहज्जा में बड़ी खुरेज़ी होगी, जबकि माह मुहर्रम तो क्या है मुहर्रम। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई, दूर रहो, इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेखा और चीख से क्या मुराद है? फरमाया, माह रमज़ान शब जुम्मा में भयानक ज़लज़ला आएगा जिससे हर सोने वाला बेदार हो जाएगा, खड़ा हुआ आदमी बैठ जाएगा, पर्दा नशीन ख़वातीन पर्दों से बाहर आएंगी। इस साल बहुत ज़लज़ले होंगे, लिहाजा जब तुम लोग जुम्मे के रोज़ नमाज फ़जर पढ़ लो तो अपने कानों में डांट लगा लेना। जब तुम्हें चीख की आवाज़ का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सिजदा रेज़ हो जाना और ये कलमा कहना, सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो बच जाएगा और जो ऐसा ना करेगा वो हलाक हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि कोई एटमी हमला हो, साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आए माह रमज़ान में। तो ये सूरत हाल है माह रमज़ान की, जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा। 620 नंबर की हदीस को पढ़ते हैं। वलीद बिन मुस्लिम से रिवायत है कि हमने माह रमज़ान के कुछ दिन गुजरने के बाद अहले दमिश्क पर आने वाला ज़लज़ला देखा है। सन 1931 हिजरी माह रमज़ान में बहुत से लोग हलाक हो गए थे, लेकिन जिस वाहिया का जिक्र किया जाता है हमने उसे नहीं देखा। वाहिया ज़मीन में धंसाया जाना है जो हरस्ता नामी बस्ती में वाक़ होगा। ये बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है जिसमें यह कहा जाता है कि सीरिया के एक शहर, शाम के शहर हरस्ता जो इस वक्त मौजूद भी है, वहाँ पर उसको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। आइए मज़ीद पढ़ते हैं। नीज़ मैंने मुहर्रम 145 हिजरी में सुबह सादिक के साथ मशरिक़ से तुलू होने वाला एक धुमदार सितारा देखा है जो हमें मुहर्रम के आखिर तक सुबह सादिक के वक्त नज़र आता रहा। हमने इसे गुरूब आफ्ताब के बाद शफ़क़ में देखा, इसके बाद मुकाम जूफ और मुकाम गर्ब के दरमियान 2 या 3 माह तक देखा, फिर वो 2 या 3 साल से नज़र ना आया। बहरहाल ये बातें मिलती हैं हमें, जहाँ पर बहुत सारी ये वाक़यात मिलते हैं कि इसी वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा और लोग उन्हें पहचानेंगे, लेकिन वो इनकारी होंगे। वो ये कह रहे होंगे कि खुदारा मुझे ये इमारत ना करो क्योंकि तुम लोगों ने बहुत खून बहाए हैं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उनकी बैत की जाएगी। और इसके अलावा हमें एक इकनॉमिक क्राइसिस की भी इन हदीस में मिलता है ज़िक्र, और ये बात मिलती है कि इंतहाई बड़ी महंगाई हो जाएगी। सन 611 नामी इस हदीस को पढ़ते हैं नंबर की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में एक निशानी ज़ाहिर होगी, फिर शव्वाल में एक जमात निकलेगी, ज़िकादा में तमाम तबाही होगी, ज़िलहज्जा में हुज्जाज का सामान लूट लिया जाएगा, फिर माह मुहर्रम में ख़वातीन की आबरू रेज़ी की जाएगी, माह सफ़र में एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देगी, माह रब्बिउल अव्वल और रब्बिउस सामानी में कबाइल एक दूसरे से जंग करेंगे, रजब और जमादिल औला के दरमियान इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ें रोनुमा होंगी, इसके बाद कुजावे समेत ऊँटनी शानदार महल से भी बेहतर होगी जो 1 लाख तक महंगी हो जाएगी। ये वो हालात हैं जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक एटमी जंग के ख़तरात बढ़ रहे हैं, साथ साथ एक तीसरी आलमी जंग के भी वो हालात बढ़ रहे हैं जिसमें अरब में होने वाली खाना जंगी नज़र आ सकती है, क्योंकि लाजमी तौर पर पूरी दुनिया की मईशत जज़ीरतुल अरब की मईशत पर डिपेंड करती है, ऑयल पर डिपेंड करती है। लाजमी तौर पर अगर पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर होती है तो उससे सऊदी अरब की मईशत भी यानी जज़ीरतुल अरब की भी मईशत मुतासिर होगी, और फिर साथ हमें ये भी नज़र आएगा कि वहाँ पर कबाइल लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात में बेचैनी और कशीदगी नज़र आती है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वो लाजमी तौर पर यकीनी तौर पर इन तमाम कबाइल को खाना जंगी की तरफ
لے کر جائے گی۔ آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان حالات میں محفوظ اور اپنی جگہ مامون رکھیں۔ آمین ثم آمین۔